اللہ تعالیٰ نے جو عبادت دی ہے، ایک عبادت کاملہ ہے، اور جو دعوت اللہ نے دی ہے وہ دعوت بھی دعوت کاملہ ہے۔ پھر عبادت کا بھی اللہ نے ایک جوڑ رکھا ہے اور دعوت کا بھی اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ عبادت کا جوڑ اللہ نے دعا کے ساتھ رکھا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، تمہاری عبادتوں کی روح، تمہاری عبادتوں کا مغز، تمہاری عبادتوں کی جان، تمہاری عبادتوں کا وزن کس سے پیدا ہوگا؟ دعاؤں سے ہوگا۔ عبادت بھی کرو اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے التجا اور دعا بھی کرتے رہو، تو اللہ نے عبادت کا جوڑ دعا کے ساتھ رکھی ہے، اور پروردگار نے دعوت کا جوڑ شفقت و رحمت کے ساتھ رکھی ہے۔ ہر نبی داعی ہے، مگر ہر نبی کا دل دیکھیں رحمتوں شفقتوں کا گلدستہ ہوا کرتا تھا۔ بے پناہ دلوں میں رحمت، بے پناہ دلوں میں رحم، مہربانی، شفقت، سوز و ساز، درد و کرب، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا، دوسروں کے لیے قربانی دے دینا، یہ سب کے سب شفقت و رحمت کے تقاضے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی دعوت کو مضبوط بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے، مفید بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کو رحمت و شفقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو زمین والوں پر، یرحمکم من فی السماء۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام طور پر رحمت کی اس حدیث، شفقت کی اس حدیث، مہربانی کرو والی حدیث کو لوگ عام طور پر مادوں سے جوڑتے ہیں، یعنی کسی کو مدد کر دو، کام آ جاؤ، کچھ یہ کر لو وہ کر لو۔ فرماتے ہیں جس طرح اس حدیث کا تعلق مادوں سے ہے، اسی طرح اس حدیث کا تعلق روحانیت سے بھی ہے، دین کی دعوت سے بھی ہے، کسی کو دین کی بات بتانے سے بھی ہے۔ کوئی نمازی نہیں ہے، اس کو نماز کے راستے پر لانا یہ بھی تو شفقت کا ہی تقاضا ہے، یہ بھی تو زمین والوں پر مہربانی کا ہی تقاضا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے دین کو جوڑا ہے رحمت و شفقت کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کو مؤثر بنانا ہو، اپنے دعوت کے کام کو مؤثر بنانا ہو، تو ہر داعی کا دل ایک شفقت بھرا ہو، رحمت بھرا ہو، مہربانی بھرا ہو، تب جا کر اس دعوت کے اندر شفقت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے دین کے داعی جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اسی مشفقانہ انداز میں، رحمت بھرے انداز میں کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ مال کی قربانی، عزت و آبرو کی قربانی، اس لیے کہتے ہیں اس شفقت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم ادہم کو دیکھیں، شجاع الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ ہمارے یہ بڑے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تو بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ تاریخ میں دو ایسے انسان ملتے ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی، لیکن دین کے تقاضے پر انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے نمبر پہ شاہ شجاع الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تقاضے دین پر ان دونوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اور تجارت کے اعتبار سے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر فروش تھے، اور وہ عطر فروش تھے۔ ان کے پاس ایک درویش آیا، ایک بندہ آیا، اور اس بندے نے فرید الدین عطار سے کہا کہ آپ اتنی ساری بوتل عطر کی رکھے ہوئے ہیں، ان بوتلوں میں سے آپ کی جان کیسے نکلے گی، آپ کا دل کیسے نکلے گا؟ تو انہوں نے مستی میں کہہ دیا جیسے تیری جان نکلے گی ویسے میری بھی نکل جائے گی۔ وہ اللہ کے درویش بندے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا تھا، داعی بنا کر بھیجا تھا کہ اچھا ایسا ہے۔ سامنے گئے اور چادر اوڑھی اور کہا سنو سنو میری روح ایسے نکلے گی۔ اتنا کہنا تھا، کلمہ پڑھا، اس درویش کی روح نکل گئی۔ بس اتنا دیکھنا تھا
کہ فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ کوئی درویش بندہ ہے جس کو اللہ نے میرے واسطے ہدایت کے لیے بھیجا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ بس اپنے آپ کو سب کچھ چھوڑ دیا اور دین کے تقاضے پر نکل گئے۔ پتہ چلا دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ ہے کہ دعوت کے راہ میں بے پناہ شفقت ہو، اور شفقت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان امت کے لیے دعاؤں کا سلسلہ زیادہ رکھے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، جیسے ابراہیم ادہم نے اپنے آپ کو بادشاہت کے نقشے سے نکالا، شاہ شجاع الدین نے اپنے آپ کو حکومت کے نقشے سے نکالا، جس طرح فریدالدین عطار نے اپنے آپ کو دکانداری کے نقشے سے نکال دیا، پھر جا کے زندگی روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ اپنے گھر پر رہتے ہوئے، اپنے کاروبار میں بیٹھے بیٹھے، اپنی مشغولیت میں بیٹھے بیٹھے رہیں گے تو دین کا وہ تقاضا ہم سے آپ سے پورا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس دین کی فکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دین کی فکروں کو اوڑھیں، بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، بے طلبوں میں جائیں، ان میں طلب پیدا کریں۔ یہی صحابہ کرام کی شان ہے۔ حضرت عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کے صاحبزادے حضرت ابن عباس مدینہ کے نورانی ماحول کو چھوڑ کر طائف چلے گئے، وہاں جا کر دین کا کام انہوں نے کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دوسرے بیٹے حضرت قسم ہیں جو پورے علاقے کا سفر کرتے کرتے سمرقند تک چلے گئے اور وہاں جا کر دین کی خدمت دی ہے۔ حضرات صحابہ میں ایک عجیب لطیف تاریخ یہ ہے کہ حضرت عباس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہوتے ہیں، اور یہ ان کے 3 لڑکے ہیں جو چچا زاد بھائی کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر مدینہ کے پرنور ماحول کو چھوڑا۔ اور یہ وہ 3 صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ سے دور دور علاقے میں گئے اور وہیں کے پیوند خاک ہو گئے، وہیں جا کر مدفون بھی ہو گئے دین کے خاطر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کیا تاریخی مقام ہے کہ ہجرت کرتے ہی آپ تشریف لائے تو اپنا گھر پیش کر دیا، اپنے گھر میں آپ کو مہمان بنایا، اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک جماعت بھیجی جاتی ہے امیر معاویہ کے زمانے میں، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں، راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں، منزل پر پہنچنے سے پہلے بیمار پڑتے ہیں، اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید میری جان نکل جائے گی، میری موت آ جائے گی۔ تو انہوں نے کیا وصیت کی؟ منزل ابھی آگے ہے، جہاں جا کر کام کرنا ہے وہاں منزل ابھی بہت آگے ہے، ہو سکتا ہے بہت پہلے میری موت آ جائے۔ تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا، صحابہ سے کہا، جہاں تک ہو سکے میری لاش کو سوار کر کے لیتے چلے جانا، جو منزل ہے اس کے قریب مجھے دفن کرنا۔ اللہ اللہ، اس دعوت میں اس حسن نیت کی برکت لکھی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری ساتھ میں زندہ تھے، چل رہے تھے، تو سفر اپنے اعتدال سے چل رہا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے بہت جلد ان کے سفر کو طے کرا دیا، اور بڑی آسانی سے وہ لوگ اس آخری منزل تک پہنچے، اور وہاں کی فصیل پر جا کر، قسطنطنیہ کی فصیل پر جا کر ابو ایوب انصاری کو دفن کیا۔ آج بھی وہاں ان کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ وہ چاہتے مدینے میں رہتے، جنت البقیع میں مدفون ہو جاتے، وہ چاہتے ان صحابہ کرام کے ساتھ مدفون ہوتے جو جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابی ہیں، مگر انہوں نے دیکھا کہ جس نبی کو ہم نے اپنے گھر میں مہمان بنایا، اسی نبی کے دین کی دعوت کے لیے اگر ہم نکل جائیں تو ہماری سعادت ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں دین کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے بھائیوں کی زندگی میں دین کو لانے کے لیے ایک مبارک سلسلہ دعوت و تبلیغ کا اللہ نے ہمیں آپ کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا اس کام سے جڑے بھی رہیں، اس کام کو دلچسپی سے کرتے بھی رہیں، اپنا وقت بھی لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا بھی فائدہ، دوسرے بھائیوں کا ہی فائدہ
اور یاد رکھیے اسٹیج پہ بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہو، ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہو، دعوت کی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہو، شریعت کا دستور ہے بات کرنے والوں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو بات کون کر رہا ہے۔ یہ دین کا کام ہے، دین کے کام کو دیکھیے، یا نہ دیکھیے تشکیل کون کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیے کون ہم کو گھر پہ آ کے گشت کر رہا ہے، یہ دیکھیے کام دین کا ہے، یہ نبی کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، لہذا اس کام سے ہم جڑے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو ہم دین کے کام سے نہ جڑیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا اکثر جگہ پر کام کمزور ہونے لگا، اس کمزوری کو ختم کیجئے اور اپنا وقت اپنی سعادت سمجھ کر لگاتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس بات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں کچھ ہمارا حصہ لگ جائے، یہ جذبہ اللہ عطا فرمائے۔